السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس یاد ہے؟ یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں یاد ہیں؟ آپ کہو گے مفتی صاحب یہ صورتیں تو بچوں کو یاد ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب صورتیں یاد کرتے ہیں تو انہی صورتوں سے سٹارٹنگ کرتے ہیں۔ یہ صورتیں تو بالکل یاد ہیں ہمیں۔ کیا آپ کو ان دونوں صورتوں کی فضیلت پتہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں کتنی پاورفل ہیں؟ ان دونوں صورتوں میں کتنی طاقت ہے؟ آپ کو یہ اس لائف میں، چاہے وہ شیطان کے شر ہوں، جناتوں کے شر ہوں یا جانوروں کے شر ہوں، آپ کو جن چیزوں سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے نا، حاسدوں سے، آپ سے بغض رکھنے والوں سے، دشمنوں سے، انسانوں سے، حیوانوں سے، چرند پرند درندوں سے، تمام چیزوں کے شر سے یہ صورت آپ کو بچاتی ہے۔ آپ کہو گے مفتی صاحب اچھا ایسی بات ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسی بات ہے۔ یہ صورتیں آپ لوگوں کو یاد تو ہیں، لیکن ان صورتوں کی فضیلتیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم۔ آج میں آپ لوگوں کو انہی دونوں صورتوں کی فضیلت احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان احادیث کو سننے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ چلے گا اوفو اتنی فضیلت والی یہ دونوں صورتیں ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان فضیلتوں کو سننے کے بعد آپ ان صورتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ آئیے جانتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتوں کے بارے میں کیا فرماتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کو ملا کر کہا جاتا ہے معوذتین، معوذتین، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، یعنی جب آپ بیمار ہوئے اور آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ اب میں اللہ سے ملاقات کے لیے جانے والا ہوں، آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتیں پڑھ کر دم فرماتی تھی تاکہ ان صورتوں کی برکت حضور کو حاصل ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، پھر برکت کی امید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر پھیرتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پر بھی ہم پھیر سکتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر آرام فرماتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر، اس طرح سے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے تھے، پھونکتے تھے اپنے ہاتھوں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر سامنے کے حصے پر، اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پوری باڈی پر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رات کو جب سونے جاؤ نا تو یہ عمل کر لیا کرو ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر، اور اگر ساتھ میں آیت الکرسی بھی ملا لو تو بہت اچھا ہے، اور دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پوری باڈی پر پھیر لو۔ انشاءاللہ کوئی شیطان، کوئی اثر، کوئی جنات آپ پر اٹیک نہیں کرے گا، کوئی بھی آپ کو نقصان، انسانوں کے علاوہ کوئی اور جو مخلوق ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچائے گی، اور انشاءاللہ انسان بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کل لوگوں کو شکایت ہے نا، ہر ایک کو یہ شکایت ہے اثر ہے، جادو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تمام طرح کے جادوؤں کا توڑ ہیں یہ دونوں صورتیں۔ یہ جو آپ تعویذ لینے جاتی ہو نا، یہ جو آپ لوگ تعویذ لینے جاتے ہو، جادو کا، اثر کا، کسی کا کرایا ہوا، یہ جتنے بھی تعویذ والے بیٹھے ہیں نا، ان تمام تعویذ والوں کا آپ کہہ لو یہ دونوں صورتیں باپ ہیں، جتنے بھی عمل اور ٹوٹکے آپ کو کرنے کے لیے تعویذ والے بتائیں گے۔ یہ صورتیں جادو کا توڑ ہیں، شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ یہ صورتیں بہت پاورفل ہیں۔ جو ان صورتوں پر عمل کر لے، جیسا حدیث میں بیان کیا گیا ہے،
اس کو کسی اور تعویذ کی، کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں گارنٹی دے رہا ہوں اس کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان صورتوں کو اس طرح سے سنت کے مطابق ان صورتوں پر عمل کرنا سیکھو۔ آئیے ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر دم فرماتے تھے۔ گھر میں کوئی بچہ بیمار ہو گیا، گھر کا کوئی شخص بیمار ہو گیا تو حضور ان صورتوں کو پڑھ کر دم فرماتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ان صورتوں کو پڑھ کر بیمار پر دم کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور بیمار کو، اگر بیمار ان صورتوں کو پڑھ سکتا ہے تو بیمار کو بھی چاہیے کہ وہ ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرے۔ پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضور نے کسی کو تعویذ دیا ہو یا صحابہ نے کسی کو تعویذ دیا ہو یا صحابہ حضور سے تعویذ لینے گئے ہوں۔ پڑھنے کو ملے گا، عمل کرنے کو ملے گا کہ صورتیں پڑھو، دم کرو۔ حضور نے دعائیں تو سکھائیں، تو پتہ یہ چلا کہ پڑھنا اصل ہے، تعویذ اصل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو یہی ہے سنت اور یہی ہے اصل۔ تعویذ تو بعد کے لوگوں نے ان لوگوں کو دیے جو بیچارے ان پڑھ ہوتے تھے، جاہل ہوتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، بچے ہیں یا گاؤں دیہات کے لوگ ہیں جہاں بھی دین مکمل نہیں پہنچا ہوا ہے، تو کیا کرے، چلو بھائی یہ کر لو آپ۔ لیکن ہم نے تعویذ کو ہی اب اصل بنا دیا، حالانکہ اصل یہ ہے جو میں آپ کو حدیثوں کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں تیز ہوا اور تاریکی نے گھیر لیا۔ تیز ہوا چلنے لگی، اندھیرا چھانے لگا، جیسے ہوتا ہے نا آندھی آ رہی ہوتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں، کالی گھٹائیں آ جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگنے لگے، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ دیکھو اللہ کی پناہ مانگو، ان تمام چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جس چیز کو اللہ سکھائے تو آپ سوچو کہ اس چیز پر عمل کرنے میں ہمارا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ ڈائریکٹ شیطان سے، جناتوں سے، حاسدوں سے، شریروں سے، جتنی بھی چیزوں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے ان سے بچنے کا طریقہ خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر یہ اس کی دکان پہ چلے گئے، اس کی دکان پہ چلے گئے، تعویذ گنڈے والوں کی دکانوں کو ہم نے بھر دیا ہے، اور پھر ساری زندگی دکانوں پہ چکر لگا کے ہماری گزر جاتی ہے، مسئلے حل نہیں ہوتے، ایمان الگ سے جاتا ہے۔ تو تیز ہوا اور تاریکی نے گھیر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صورتوں کو پڑھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے بھی فرمایا کہ تم بھی ان دونوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ کی پناہ مانگی، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صورتوں کی تلاوت کے ساتھ امامت کراتے ہوئے سنا ہے۔ یعنی یہ دونوں صورتیں حضور نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر تیز آندھی آ جائے، کیونکہ اس سے بھی انسانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تیز ہوا آ جائے، اندھیرا چھا جائے، کوئی خطرناک گھڑی ہمارے سامنے آ جائے، تب بھی ہمیں ان دونوں صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آئیے اور سنیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی۔ یعنی حضور صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو بعض دفعہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں صبح کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اس سے ناس ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قل اعوذ برب الناس میں جو ناس کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے لوگ، لیکن ناواقف لوگ، علم نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ناس یعنی ناس ہو جائے گا اس صورت کو پڑھنے سے۔ ایسا نہیں ہے، حضور نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے، تو نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے نالین مبارک سے مار دیا
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ بچھو پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ نمازی کو اور غیر نمازی کو، نبی کو اور غیر نبی کو، کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، سب کو ڈس لیتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی اور نمک منگوایا، ٹھیک ہے، ان کو ایک برتن میں ملایا، پانی اور نمک کو منگوایا اور اس کو ایک برتن میں ملایا، اور پھر اس کو اپنی انگلی پر بہانا شروع کر دیا جہاں پر بچھو نے ڈسا تھا، جہاں سے بچھو نے ڈسا تھا وہاں پر اس پانی کو ڈالنا شروع کیا، اور اس پر اپنا ہاتھ مبارک حضور اس طرح سے پھیرنے لگے یوں، اور اس انگلی مبارک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر دم فرمانے لگے، یعنی حضور نے وہ نمک ملا ہوا پانی انگلی پہ گرانا شروع کیا اور انگلی کو یوں ملنا شروع کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم بھی فرمانے لگے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے نا زہر کے اثر میں بھی بڑا فائدہ دیتی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں نماز پڑھانے میں دیر ہو گئی، تو ہم حضور کی محبت میں ان کو دیکھنے گئے کہ حضور آخر کہاں رہ گئے، تو بارش ہو رہی تھی، بہت سخت بارش تھی، اندھیری رات تھی، تو ہم حضور کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تاکہ آپ آ کے نماز پڑھائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ملے، تو حضور نے فرمایا کہ پڑھو، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں کچھ بولا نہیں، کیونکہ حضور یہ تو کہہ رہے ہیں پڑھو، میں پڑھوں کیا، کیونکہ حضور کا ادب بہت کرتے تھے صحابہ۔ حضور نے پھر فرمایا کہ پڑھو، تو یہ صحابی کہتے ہیں میں پھر خاموش رہا۔ حضور نے پھر کہا پڑھو، تو پھر میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم صبح کرو اور شام کرو تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھو، ٹھیک ہے، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا، یعنی اب تم ٹینشن فری ہو جاؤ، کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ تو صبح ہو اور جب شام ہو تو 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھو۔ اور علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ڈیفائن کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو ان صورتوں کو پڑھ لے گا تو ہر برائی سے وہ دور ہو جائے گا، اور کوئی برائی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور کوئی برائی اس کو نہیں پہنچے گی۔ یہ ان صورتوں کو صبح شام پڑھنے کے فائدے ہیں۔ چلیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگتے تھے تاکہ جناتوں کی اور انسانوں کی نظر نہ لگے۔ اچھا، حضور یہ جو کرتے تھے، حضور تو بخشے بخشائے تھے، حضور تو اللہ کے محبوب تھے، حضور پر تو کوئی ایک چیز اثر نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ تمام چیزیں حضور کیوں کرتے تھے؟ تاکہ امت کو تعلیم ہو، امت کو سبق ملے، امت کو سکھانے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر سے بچنے کے لیے، جنات اور انسانوں کی نظر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو دونوں قل یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ نظر سے بچانے کا بھی ذریعہ ہے، نظر سے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس بچاتی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کے بچے پہ نظر ہو گئی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرو۔ آپ کو لگ رہا ہے آپ کو نظر لگ سکتی ہے، کسی پروگرام میں آپ لے جا رہے ہو بچے کو، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرو اس کے اوپر، پھر کسی پروگرام میں لے جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ اسی لیے میرا خود کا بھی معمول ہے اور آپ بھی اپنا معمول بنائیں کہ جب سوئیں رات کو تو آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ دم کرے اور اپنے سر پہ، چہرے پر، سامنے، پیچھے، جہاں تک ہاتھ پہنچے پوری باڈی پر پھیرے اور سو جائیں۔ اور جب صبح ہو تو یہی عمل کریں۔ بڑے بڑے بزرگوں کا یہی معمول رہا ہے اور یہ سنت سے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی فضیلت ہے، اور یہ صورتیں کب نازل ہوئیں، کیسے نازل ہوئیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ تو اے ایم قاسمی آفیشل جو میرا دوسرا چینل ہے جس پہ صرف قرآن سے متعلق ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا ہوں، وہاں پر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ اس چینل کو ضرور وزٹ کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو ضرور جڑیں۔ 1-2 دن میں ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے 10 منٹ،
بہت شارٹ انداز میں، مختصر انداز میں، آسان زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔